اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو مفید ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو مفید ہے۔ تو جو مسٹر یہ کہے کہ ہم کو مولویوں سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی تقریر سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، میں سب کو سے میں بیزار ہوں، مولویوں سے بھی اور وعظ و نصیحت سے بھی، تو اس کو علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، اور یہ کہتا ہم کو مفید نہیں، تو یہ مومن بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کہیے آتے ہی آپ کو کیسا زبردست ناشتہ ملا؟ جو شخص یہ کہے میاں یہ سب مولویوں کا ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا بھائی چلو وہاں ان کی بات سنو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، یہ کہتا ہے انقلاب وغیرہ کچھ نہیں، ہمارا دل ایسا ہے کہ ہمیں کسی عالم بزرگ کی نصیحت کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ یہ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں بہت پکا ہوں، وہ کچا نہیں ہوں جو سب کی بات مان لوں۔ یہ ویسے ہی جیسے ایک شخص تھا جنگل میں، اس سے کسی نے کہا کہ تم یہاں اکیلے رہتے ہو، اتنے بڑے بزرگ ہو، کمال ہے تمہاری بزرگی کا کہ تم شیروں سے اور بھیڑیوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اس نے کہا توبہ توبہ، شیر بھیڑیا کیا چیز ہے، ہم تو اللہ میاں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اب بتائیے ساری فقیری ختم، ساری بزرگی لعنت سے تبدیل ہو گئی، کافر ہو۔ تو اللہ سبحانہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، لہذا جہاں نصیحت ہو رہی ہو اپنی اپنی مناسبت اور بلڈ گروپ کے لحاظ سے وہاں جاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے انقلابات آ رہے ہیں، بعضوں کے جسم پر انقلابات کے آثار شروع ہو گئے اور بعضوں کے دل میں انقلاب کا مادہ نکل رہا ہے۔ اب دل سے ہوتے ہوتے ایک دن جسم کے باہر بھی ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دل میں ان کے شروع ہو گیا، رنگین ہو گئی ہے اس کی قبائے سادہ، رنگین ہو گئی ہے اس کی قبائے سادہ، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے، تو داڑھی ایک دن جسم نازنی سے اور چکنے گالوں سے پھوٹ نکلے گی۔ دیکھو کیسا رومانٹک شعر ہے یہ، رنگین ہو گئی ہے اس کی قبائے سادہ، یعنی ململ کا کرتا بھی وہ رنگین ہو گیا اس کے جسم کے رنگ سے، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ شعر پڑھے گا، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ ایک دن اعلان ہوگا کھینچی جو ایک آہ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ جب اللہ درد دل دے گا اور درد دل بالغ ہو جائے گا، بعضوں کا درد دل ہے، نفی نہیں ہے، درد دل ہے مگر ابھی وہ آہستہ آہستہ بالغ کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، شاداں و فرحاں و غزل خاں ہے۔ ایک دن انشاءاللہ دیکھنا پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، اور یہ شعر پڑھے گا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو یہ آیت آج میں نے کیوں تلاوت کی ہے کہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے یہاں بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر مولانا رومی کی خبر پر میں نے مضمون مثنوی شریف کا درس دیا، ہر ثواب بخشا، ایصال ثواب تو قرآن پاک سے کیا، مگر درس میں نے وہاں مثنوی کا دیا تاکہ صاحب قبر کو عالم برزخ میں جب اللہ تعالیٰ اطلاع فرمائے تو مست ہو جائیں کہ آج میری قبر پر کوئی آیا شارح مثنوی اختر اور میری مثنوی ہی کا درس دے دیا۔ وہاں کے منتظمین حیران تھے کہ اتنے آدمی اور درس مثنوی دے رہا ہے اور فارسی میں تقریر کر رہا تھا۔ خانقاہ مولانا جلال الدین رومی میں ایک شخص نے کہا ہم کو بیعت کر لیجیے، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر میں نے مثنوی شریف پڑھائی۔ تقریباً 8 علماء تھے، 6 افریقہ اور ایک بڑے عالم مولانا ایوب محدث صورتی اور ایک مولانا روح الامین ڈھاکہ کے۔ مثنوی شریف کا جب درس ہوا تو سب علماء نے کہا کہ ہمیں مثنوی پڑھانے کی اجازت دے دیجیے۔
میں نے ان کو اجازت بھی دے دی. اس کے بعد پھر نمائندہ جو تھا اس جنگل میں لے چلو جس جنگل میں مولانا رومی نے فغاں کیا ہے، جس جنگل میں اشکبار آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے ان کے اشعار 28,500 اشعار ہوئے ہیں، جس میں وہ شعر بھی ہے، آہرا جز آسماں ہمدم نبود، اے دنیا والوں میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہے، اور راز را غیر خدا محرم نبود، اور میری محبت کے درد کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. مجھے اس جنگل میں لے چلو جہاں معرومی کا یہ شعر ہوا تھا کہ خوشتر از ہر دو جہاں انجابوت، دونوں جہان میں ہم کو وہ زمین پیاری ہے کہ مرا باتوں سرو سودا بوت، کہ اے خدا میرے سر کا آپ کی محبت سے سودا ہوا تھا، پرچیزنگ، میں نے آپ کی محبت خریدا اور اپنا سر آپ کی راہ میں فدا کیا. یہ شعر جہاں ہوا اس جنگل میں لے چلو. الحمدللہ بہت ہی خوش اخلاق نمائندہ تھا وہ استنبول سے، وہ ہماری ہر خواہش کو خوشی خوشی کرتا تھا، اور اس نے زندگی بھر ایسا قافلہ نہیں دیکھا کہ 32 آدمی سب داڑھی والے. اور انگریزی میں وہ تقریر کرتا تھا، افریقہ والے سب پھر ہم کو ترجمہ بتاتے تھے. پھر وہ جنگل میں لے گیا، اس نے بتایا کہ مولانا یہیں آتے تھے، یہیں روتے تھے اللہ کے عشق میں، اور یہی یہ شعر پڑھا، روتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا، کیوں بے گریم خلقہا گریاں شود، اے دنیا والوں جب جلال الدین رومی اللہ کی محبت میں روتا ہے تو سارا ہوتا ہے. اور چوں بے نالم چرخہا نالا شود، جب میں آہ نالا کرتا ہوں اور آہ مارتا ہوں اور اللہ کی یاد میں تو سارے آسمان میرے ساتھ آہ نالا کرتے ہیں. اور یہی وہ شعر ہوا کہ قافیہ اندیشم و دلدار من، جب میں شعر کہنے میں قافیہ سوچتا ہوں تو آسمان سے آواز آتی ہے. اس آسمان کو اختر نے جا کر دیکھ لیا. آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ مندیش جز دیدار من، اے جلال الدین تو سوچ مت، قافیہ مت سوچ، مثنوی تو میں لکھوا رہا ہوں، میں تیرے دل پر ڈال رہا ہوں، تجھ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ قافیہ مندیش جز دیدار من، تو مجھے دیکھتا رہے اور میں تیرے سے 28,500 اشعار اللہ اپنی محبت اور معرفت کے تیری زبان سے کہلا کر قیامت تک کے لیے غلغلہ مچا دوں گا تیرا، اے جلال الدین رومی. اور اتنا مجمع تھا، یعنی ہمیں کیا پتا، اس قدر رش کی ایسے آہستہ آہستہ چلتے تھے لوگ، حیران تھے کہ اللہ آپ نے اس کو کیا مقبولیت جلال الدین رومی کو عطا فرمائی. اور ان کا لباس، ان کا قرآن شریف کی تلاوت، ان کی تسبیح سب باقاعدہ عجائب گھر کی طرح سے سب سجا کے شیشوں میں رکھا ہوا ہے. واپسی پر شمس الدین تبریزی کی خبر پر بھی حاضری ہوئی کہ پیر و مرشد حضرت شمس الدین تبریزی کی بھی مسجد و قبر سب نور سے بھری، پورا شہر نور سے بھرا. میں کیا کہوں، بس دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ بس ہم اس کو تعریف نہیں کر سکتے کہ ساری سڑکیں اور سارے سب ہر طرف نور ہی نور، صفائی ایسی کہ میں کیا کہوں، اخلاق ایسے کہ جو جس بس سے ہم مولانا کی خانقاہ سے اپنے قیام گاہ ہوٹل میں آئے، اس کو ہم نے، ہمارے آدمی نے 5 لاکھ روپیہ دیا کرایہ. وہاں کا 5 لاکھ جو ہے وہ یہاں کا معمولی رقم ہے، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. وہ لیٹرین استنبول میں لیٹرین میں دربان ہوتا ہے، بیت الخلاء اور لیٹرین اور حمام میں پیخانہ کے لیے ایکسپورٹ آفس کے لیے کسی کو گھسنے نہیں دیتا، 20,000 فی کس لیتا ہے. 1 لاکھ میں 5 آدمی ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہاں ایکسپورٹ ڈیوٹی وہاں فری نہیں ہے. لینڈنگ پرمٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی نہایت مہنگی ہے وہاں. لینڈنگ پرمٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی بتائیے، 20,000 دیا تب جناب اندر جانے دیا ہمارے دوستوں کو. تو مولانا حسین مفتی بھیاد نے کہا 1 لاکھ میں 5 آدمی. لیکن وہ بہت ہی کرنسی وہاں کی عجیب ہے، 1 پاؤنڈ کا ملتا ہے کہ لاکھوں روپیہ مل جاتا ہے. خیر واپسی، پھر اس کے بعد لندن کی حاضری ہوئی، اور لندن کے بعد مانچسٹر، گلاسٹر، لسٹر، تمام ٹر جتنے تھے سب ٹر کے پاس جا کے کسی نے ٹرٹو کیا، اور اللہ نے شکر ہے ٹر والے سب کتنے کے ٹر مس ہوئے. بہت سے لوگ بیت ہوئے اور توبہ کی اللہ کے راستے میں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے. پھر باربدوس گئے، 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے لندن سے باربدوس، 10 گھنٹہ، اور وہاں لیٹنے کی جگہ مل گئی الحمدللہ سب دوستوں کو. اور وہاں جا کر سمندر کے نیچے 150 فٹ نیچے جا کر ایک نئی دنیا دیکھی. اللہ کی
اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلا کہ 150 فٹ سمندر کے نیچے پورا باغ، پورا گل پھول اور عجیب عجیب درخت جھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں اس میں، اور ایک مچھلیاں قسم قسم کی، اور عجیب دنیا ہے، پتھروں کے پھول بنے ہوئے، اور پھر ایک غار میں لے گئے وہاں کے احباب، پہاڑ کے اندر تقریباً 1 کلومیٹر کئی فرلانگ تک غاری غار ہے، قدرتی، کسی نے، انسان نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، اور اس غار میں پانی جو گرتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس سے پھول بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں واپس آیا لندن ایئرپورٹ پر، تو میرے دوستوں نے کہا اب آخری نصیحت کر دیجیے، تو میں نے کہا میں درس مثنوی سے شروع کیا تھا اور درس مثنوی پر ختم کرتا ہوں، جو قرآن پاک اور حدیث پاک کا ترجمان ہے اور عاشقانہ درد دل کے ساتھ ترجمان ہے، کہ جس سے کو سن کر آدمی اللہ کے کلام پر، اللہ پر عاشق ہو، اس کے کلام پر عاشق ہو، اللہ کے رسول پر عاشق ہو صلی اللہ تعالی وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عاشق ہو۔ یہ مادہ مولانا نے جو مثنوی بیان کیا، وہ ہمیں قرآن پاک و حدیث پاک کے سے قریب کرتا ہے، اور درد دل سے ہماری خشکی دور کرتا ہے، اور ہمیں عاشقانہ درد دل دیتا ہے۔ لہذا 2 شعر میں نے لندن ایئرپورٹ پر جو پیش کیا، اور بڑے بڑے علماء اس میں تھے، وہ آپ کو آج سنائی دیتا ہوں، صرف 2 شعر، اس کے بعد دعا کر کے ختم آج کی مجلس ختم، بہت تھکا ہوا ہوں، رات بھر 1 منٹ بھی سونے کو نہیں ملا۔ 2 شعر کیا ہے؟ شعر نمبر 1، نار شہوت سے کشد نور خدا، ننگی ٹانگ والی عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں۔ میں نے کہا جو ان ننگی ٹانگوں کو دیکھے گا، شیطان پیچھے ٹانگ لے گا تم کو، لہذا سمجھ لو کہ ان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے، اندر باہر کا ڈسٹمبر مت دیکھو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سامنے رکھو کہ آنکھوں کا زنا ہے، نگاہ نیچی کرو، ان کے اندر کیا بھرا ہے دیکھ لو، مگر بیویاں مستثنا ہیں، بیویاں حلال ہیں، ان کی خوب محبت کرو، بیویوں کی محبت سارے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہوں، جس کی وجہ سے خواتین کی دعائیں مجھ کو مل رہی ہیں۔ سب سے میں نے کہا کہ بیوی کو محبت سے، شفقت سے رکھو، سختی مت کرو، رلاؤ مت۔ تو پہلا شعر کیا ہے کہ جب شہوت اور بری خواہش کی آگ لگے تو گناہ کی آگ کو گناہ سے مت بجھاؤ، اور آگ بڑھ جائے گی۔ پیخانے کو پیشاب سے مت دھو، ناپاکی اور بڑھ جائے گی۔ پیخانے کو پیشاب سے مت دھو، ناپاکی اور بڑھ جائے گی۔ گناہ کی آگ کا تعلق، شہوت کی آگ جس کا تعلق ہیڈ آفس سے ہے، دوزخ سے۔ دوزخ میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ نیند آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ زندگی ملے گی، نہ موت آئے گی، نہ زندگی ملے گی۔ یہ مزاج کس کا ہے؟ دوزخ کا۔ تمام گناہوں کے ہیڈ آفس، سینٹرل آفس، مرکز، سرچشمہ، جتنے گناہ گار ہیں، اگر توبہ نہ کیا تو پھر وہی ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مزاج دوزخ کا ہے وہی گنہگاروں کا ہے، نہ وہاں موت اور نہ زندگی موت ملے گی، نہ زندگی ہوگی نہ موت۔ زندگی موت کے درمیان میں کشمکش میں چیخ و پکار، گدھوں کی آواز ہوگی وہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوزخی چلائے گا تو گدھے کی آواز نکلے گی، فیہا زفیر و شہیق۔ لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا دوزخیوں سے، گناہگاروں گناہوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا۔ حل من مزید کہا، اللہ سے فریاد کی، ہمارا پیٹ نہیں بھرا، تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بلا قصور دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے دوزخ پر۔ علامہ قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ پاؤں سے پاک ہے، قدم نہیں ہے اس کے، قدم سے مراد تجلی، خاص نور، خاص جلوہ، خاص اللہ کا رحمت کی تجلی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کہے گی اللہ پیٹ بھر گیا۔ وہاں رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جلال الدین، اے گنہگاروں، گناہ کر کر کے تم کو تسلی نہیں ہوگی، تمہارے دل کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ جس طرح دوزخ کو ہوس ہوئی، ایسی ساری زندگی گناہ کی لعنت میں مبتلا رہتے ہوئے اسی لعنت میں موت آ جائے گی۔ جلدی کسی اللہ والے کا دامن پکڑو، خانقاہوں میں جاؤ اور جلدی سے توبہ کرو اور اللہ کا نام لو۔ گناہ کے تقاضے
برے برے گناہوں کے تقاضوں کی آگ کیا بجھائے گی؟ گناہ نہیں بجھائے گا۔ نور خدا، اللہ کا نور، جس نور نے دوزخ کا پیٹ بھرا وہی نور تمہارے نفس کے دوزخ کا پیٹ بھر دے گا۔ پھر دل ہی نہ چاہے گا، دل ہی نہ چاہے گا۔ اجالے والے کہاں اندھیروں میں رہتے ہیں؟ جو اللہ کے نور کے اجالے میں رہتے ہیں، تقویٰ کے نور میں، ان کو اندھیروں سے مناسبت ہی نہیں رہتی۔ چمگادڑیت جو ہے وہ بادشاہی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو چمگادڑ اندھیروں میں الٹا لٹکا رہتا ہے اور گناہوں کا پیخانہ کھاتا ہے، وہی چمگادڑ اللہ کی رحمت سے، اللہ والوں کے صدقے اور ان کی صحبت و دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اجالوں میں رہتا ہے۔ اندھیرے والے پھر اللہ کی رحمت سے اجالے والے بن جاتے ہیں، جس کو معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے تو کس گشتہ جانے نا کساں، اے اللہ تیری رحمت سے بہت سے نالائق، تیری رحمت سے بہت سے نالائق لائق ہو گئے، بس اپنی رحمت سے ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے لائق بنا دے۔ اب مولانا دلیل کیا پہ؟ مولانا مثالوں کے بادشاہ ہیں، مولانا رومی مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ جب میں مولانا کہوں تو سمجھو مولانا روم مراد ہے۔ جیسا کہ شہر قونیہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، معمولی ٹیکسی والے سے بھی کہہ دو کہ مجھے مولانا کے یہاں جانا ہے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کون مولانا، سیدھے جلال الدین رومی کی خانقاہ لے جائے گا، یا مولانا یہ ہیں وہاں، مولانا مشہور ہے وہاں بھی، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ نمرود کی آگ تھی، یعنی نمرود نے آگ جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن اللہ کے نور کا معجزہ دیکھو کہ نمرود کی آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور سلامت رہا۔ ہم سلامت رہیں، تم سلامت رہو۔ یہ میرا آپ لوگوں سے خطاب ہے، یہ آپ لوگوں سے میرا خطاب ہے۔ ہم سلامت رہیں، تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے، یعنی اللہ کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب ہو جائے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے نور کا معجزہ کہ نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی بلکہ خود بجھ گئی، اور نور ابراہیم علیہ السلام سلامت، اور نور حاصل کر لو، نور تقویٰ۔ کچھ دن غم اٹھا لو گناہ سے بچنے کا، نور تقویٰ، اللہ کا نور جب دل میں آئے گا تو گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، اور گناہوں کی آگ اللہ والوں کے نور کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، بلکہ خود گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، جیسے کہ نمرود کی آگ بجھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کا نور سلامت رہا۔ بس نور تقویٰ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عالم ہونا فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز حافظ ہونا فرض کفایہ ہے، مگر ہر مسلمان کو متقی بننا فرض عین ہے۔ نور تقویٰ۔ اب ایک شعر ہو گیا نا، دوسرا شعر سن لو، بس ختم کرتا ہوں۔ سارے گناہ کا سبب دنیا سے دل لگانا ہے اور آخرت کو بھولنا ہے۔ اس کا مضمون معرومی کا دیکھو کیا علوم ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اے دنیا سے دل لگانے والوں اور دنیا کی لذتوں پر مرنے والوں، اللہ نے دنیا کا نام رکھا ہے دار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے تو گناہوں کی لذت بھی دھوکہ ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ کہاں گئے نمکین اور کہاں گئی نمکینہ، اور ٹیڈی کدھر چلے گئے، اور سموسے پاپڑ کہاں چلے گئے۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نام رکھا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر کے کیل کانٹے، اس گھر کی قالین ٹیلی فون، اس گھر کے فرش، اس گھر کے پکوڑے سموسے، پورا گھر جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہو گیا نہیں؟ بتاؤ، اگر کسی گھر پر لکھا ہو کہ دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر کی تمام چیزیں دھوکے کا گھر ہے یا نہیں؟ وہ گھر بے جمیع اجزاء یہی، وہ بے جمیع نعماء یہی، وہ بے جمیع اشیاء یہی، تمام چیزیں اس کی دھوکہ ہیں یا نہیں؟ تو جب اللہ نے پورے عالم کو، جو خالق کائنات ہے، پوری دنیا کو قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے، امتحان کے لیے تم کو بھیج رہے ہیں، تو سمجھ لو دوستو کہ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ دنیا کے حسین بھی دھوکے ہیں، ان کی حرام لذتیں بھی سب دھوکہ ہیں۔ اب مولانا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا پیدا کر کے اس کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذا سبب شد خاک را
دار الغرور. تمہاری پوری دنیا پیر کھینچ لے گی. میاں اکیلے جاؤ, اب آگے ہم نہیں جا سکتے. ہم زندگی میں تمہارے ساتھ تھے. سموسے پا کر اللہ کو مت بھولنا. حسینوں سے اللہ کو مت بھولو. کو کشت پارا سپس یوم العبور. دنیا پیر کھینچ لیتی ہے جب جنازہ قبر میں اترتا ہے. بتاؤ, کسی کی مرسڈیز گئی, کاروبار گیا قبر میں, بریانی اور کباب گیا, ٹیڈیاں جن کو رات دن حسینوں کو دیکھ کر بین الاقوامی گدھے کی طرح پاگل جو ہو رہا ہے, یہ عورتیں اور حسین قبر میں جائیں گے؟ سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نام دھوکے کا گھر. جس گھر کے اوپر ہی لیبل لگا ہو کہ دھوکے کا گھر ہے, تو اس کے اندر کی چیز دھوکہ نہیں ہوگی؟ جب اللہ نے پورے عالم, پوری کائنات کو پیدا کر کے قرآن پاک میں اس پوری دنیا پر لیبل لگا دیا کہ دار الغرور ہے یہ, انما الحیات الدنیا متاع الغرور, یہ دھوکے کی پونجی ہے, تو پھر اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں, پوری دنیا بے جمیع اجزا یہی و بے جمیع اشیاء یہی و بے جمیع نعما یہی, سب دھوکہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ, یہ نیا مضمون ہے یا نہیں؟ آج کبھی سنا تھا آپ لوگوں نے؟ یہ بالکل نیا ہے جو آج ہی بیان کر رہا ہوں. مثنوی کی شرح جو ہے, مولانا رومی تو ہے قونیا میں, مگر فیض اللہ والوں کا سارے عالم میں رہتا ہے. کتنی پیاری وجہ بیان کی. کو کشت پارا سپس یوم العبور. دنیا کی لذتیں دھوکہ اس لیے ہیں کہ جب قبروں میں جاؤ گے کفن لپیٹ کر, تو کوئی حسین و نمکین تمہارا ساتھ نہیں دے گا اس وقت. تو پھر اس وقت تم کو اپنی حماقت کا احساس ہوگا, مگر اس حماقت کے احساس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. درد دل سے اختر کی بات سن لو, اللہ کے لیے میرے آہ کو قبول کر لو, اللہ کے لیے. پھر انشاءاللہ اللہ مل جائے گا. جب جاہ و باہ ختم, پھر آہ ہی آہ ہے, اور پھر اللہ ہی اللہ ہے. سارا عالم اللہ کا جلوہ ہے. لیکن موتیا پن آنکھوں میں دنیا کی محبت کا موتیا کا پانی ہے, جو بغیر آپریشن صحیح نہیں ہوگا. آپریشن کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں کی موتیا کا خانقاہوں میں, بشرط ذکر اللہ اور بشرط اخلاص. اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, واللہ ضرور اللہ ملے گا آپ کو. اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو, واللہ آپ کو ضرور اللہ ملے گا. لیکن اللہ والوں سے اللہ کے لیے جب ملو تو جان کی بازی لگا دو, جان لڑا دو, تب جان چھوڑا لو. دنیا سے جان ایسے نہیں چھوٹے گی. جان کو لڑا دو, جان لڑا کر کوشش کرو, پھر جان چھوڑا لو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ بتائیے, اگر آپ کا کوئی دوست آ رہا ہو, راستے میں اس کے کچھ مشکلات ہوں, تو دوست اپنی دوستی کا حق ادا کرے گا یا نہیں؟ جبکہ اس کو سی آئی ڈی بتا دے کہ آپ کا دوست مشکل میں پھنسا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں. جو اللہ کی طرف چلتا ہے, اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کو پیار اور محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں سالک کہا جاتا ہے, مرید کہا جاتا ہے, اللہ کا طالب کہا جاتا ہے, اللہ کا عاشق کہا جاتا ہے. تو اللہ کو سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں. جو بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے, اللہ اس کو جانتا ہے میری طرف آ رہا ہے, اور پھر مشکلات میں پھنسے گا. مشکلات میں بے پردہ حسینوں نے کیا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا ہے دل کو ستانا. تو کیا ہوگا؟ آنکھیں کیوں کھولتے ہو بھائی؟ ستانے والوں کو بھی کہتے ہو ستانے والے بھی ہیں یہ, اور پھر دیکھتے بھی ہو, عجیب بے وقوف ہو. اپنے ہی منہ سے ساری دنیا کہتی ہے کہ صاحب ان حسینوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے, تو پھر ان کی دم میں آپ ناک کیوں لگاتے ہیں؟ جب اللہ کا نام کوئی لیتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے نام کا سکون ملتا ہے. جیسے ماں کے گود میں بچے کو نیند آ جاتی ہے نہیں جلدی. جو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ذکر میں نیند کیوں آتی ہے؟ ارے اس لیے نیند آتی ہے کہ بچے کو نیند آتی ہے ماں کی گود میں, بندے کو نیند آتی ہے اللہ کی رحمت کے گود میں. اس لیے گھبرائے مت کرو. ایک شخص کو رحمت اللہ علیہ کو کہ ذکر میں نیند آتی ہے, فرمایا کہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو جایا کر, اور پھر آرام کر کے پھر اللہ اللہ کر. پوری دنیا اللہ نے پیدا کر کے لیبل لگا دیا, یہ دھوکے کا گھر ہے. قرآن پاک میں لیبل ہے یہ. پھر اس کی ہر چیز دھوکہ نہیں ہوگی. بس دنیا میں رہو, حاجت حلال,
जायज नेमतें खाओ, मगर गाओ अल्लाह की, वो धोखा नहीं है। अल्लाह न धोखा देता है और न धोखा देने वालों को पसंद करता है। यहां तक कि दुनिया के लिए पैदा करके हमें आगाह भी कर दिया कि देखो दुनिया धोखे का घर है, धोखा न खाना, इम्तिहान एग्जाम रूम है, नेमतों को खाओ, मेरा शुक्रिया अदा करो। लेकिन ये शेर भी बज़बान हाल पढ़ते रहो, रंग रलियों पे जमाने के न जाना है दिल, रंग रलियों पे जमाने के न जाना है दिल, ये खिजा है जो अंदाजे बाहर आई है। ये चमन वीरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो, अख्तर का शेर है, ये चमन वीरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे। आकर कज़ा बाहोश को, ये दूसरा शेर मेरा अख्तर का, आकर कज़ा बाहोश को बेहोश कर गई, हंगामे हयात को खामोश कर गई। क्या हंगामा, सुबह सुबह गालों को यूं करना है, ब्लेड नहीं है, ब्लेड खरीदना है, और बिरयानी के लिए चावल बासमती लाना है, हंगामा है या नहीं? और आंख बंद हुई, सारे हंगामे खत्म, खामोश, हंगामे हयात को खामोश करिए। इसलिए दोस्तों, अपने मालिक को अल्लाह की याद में रहो, फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। धोखे का इलाज यही है, मालिक का नाम उनके बनकर रहो, दुनिया आपको धोखा नहीं दे सकेगी। अल्लाह मालूसी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया को तो धोखे का घर बताया, मगर धोखा कब होगा, खाएगा कब? धोखा तो है मगर खाओ मत इसको। धोखा तो चीज इम्तिहान के लिए है, मगर धोखा खाना नहीं चाहिए। कैसे? इन दुनिया धोखे का घर कब है? तफसीर रूहुल मानी सुनिए, इन अलहद का अनिल आखिरा, जब दुनिया तुमको अल्लाह से गाफिल कर दे। व इन जालत दुनिया वसीलतल लिल आखिरा, अगर तुम दुनिया को आखिरत का वसीला बना लो, व ज़रियतल लहा, और दुनिया को आखिरत का जरिया बना लो, तो यही दुनिया आपके लिए निअमल मता, बेहतरीन पूंजी है। अल्लाह ने धोखे का घर तो बनाया, तो कोई कहे साहब अल्लाह मियां ने धोखे का घर बनाया, हम सबको धोखे में डाल दिया। नहीं, अल्लाह ने धोखे का इलाज भी बता दिया कि दुनिया को आखिरत का जरिया बना लो। पानी दिया है, पानी में डूबो मत, पानी कश्ती में मत दाखिल करो, कश्ती के नीचे पानी रखो, चलते रहो। दुनिया को दिल के जेब में रखो जायज, हाथ में रखो जायज, संदूक में रखो जायज, लेकिन दिल में दुनिया ना आने दो। फिर यही दुनिया हमारी आखिरत का जरिया है। बताओ, अगर सवारी न होती, आप लोगों को आने में कितनी तकलीफ होती? पैसा ना होता तो किराया पेट्रोल कहां से मिलता? और जिस्म ना आता होता तो कहां से बैठते? खाली रूह आ सकती थी आलम अरवाह से। तो ये सारी दुनिया हमारे लिए आखिरत की तामीर और तामीर वतन के लिए परदेश में भेजा है। परदेश में हमको किस लिए भेजा है? कहो जोर से, तामीर वतन के लिए। तो ये फिर दुनिया धोखे का घर, इसलिए अल्लाह ने बता दिया कि दुनिया से दिल मत लगाना, परदेश में रहकर परदेश की कमाई वतन में खाई, परदेश के अंदर तामीर वतन कर लो। आंखें बचाकर हसीनों से, जबान को झूठ और हराम से, कानों को गाने बजानों से, नमकीनों के नमक चखने से नमक हरामी मत करो। अगर शराफत का एहसास है, अगर कुछ गैरत और शराफत का एहसास है, बताओ हम सब के सब शरीफ हैं या नहीं? बनी आदम है कि नहीं? बताओ, हम लोग पैगंबर ज़ादे हैं या नहीं? नबी की औलाद हैं या नहीं? बोलो, किसी को शक है इसमें? कोई डार्विन का थ्योरी तो नहीं मानता कि बंदर की औलाद है कोई इसमें? कोई अगर हो तो हाथ उठाए जो ये कहता हूं मैं बंदर की औलाद हूं। मेरी थ्योरी जो है, थ्योरी ये हमारी डार्विन वाली है। डार्विन ने कहा था इंसान बंदर की औलाद है। हकीम उम्मत ने फरमाया बकने दो इसको। हर शख्स को अपना खानदानी नस्ब और खानदान पेश करने का हक हासिल है। हमारा खानदान, हम आदम अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं, और डार्विन जो है बंदर की औलाद है। अगर कोई कहे हम कुत्ते की बेटे हैं, हम मान लेंगे तू कुत्ते का औलाद बच्चा है, ठीक है। आज अल्लाह ताला ने एक नया मजमून अता फरमाया कि दुनिया धोखे का घर है, तो दुनिया की कोई चीज धोखे से खाली नहीं, मगर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों की सोहबत, हर वो चीज जो इस परदेश में हमारे लिए तामीर वतन का जरिया हो, वो धोखा नहीं है। समझ लिया आपने? धोखा भी समझ लिया और धोखे से नजात का जरिया भी सुन लीजिए।